Assalamu alaikum. My name is Hamad Hassan and I'm doing my BS in Clinical Psychology from University of Management and Technology. And today I'm having an interview of my father Malik Asghar Ali Awan, and we're gonna have a detailed interview about the life cycle differences and about the previous thinking and thoughts about the peoples of 70s and 60s and the backward. So let's start. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی پیدائش کس سن میں ہوئی؟ میری یہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں، تب یہ ڈسٹرکٹ نہیں تھا، تحصیل حافظ آباد تھا. ادھر ہی ہماری پراپر، ادھر ہی ہماری رہائش شروع سے ادھر میری پیدائش ہوئی تھی سن 1957 میں پیدائش ہوئی تھی میری ادھر حافظ آباد. یہی ہمارا گھر ہے شروع سے، جدی ادھر ہی ہم رہ رہے ہیں شروع سے، ادھر ہی میری پیدائش ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ اسکول لائف شروع ہو گئی. ادھر ہی آپ کی حافظ آباد سے؟ حافظ آباد میں ادھر ہی داخلہ ہو گیا تھا. پرائمری اسکول گورنمنٹ کے ہوتے تھے، گورنمنٹ اسکول میں پہلی کلاس میں داخلہ ہو گیا تو تعلیم شروع کر دی ادھر ہی حافظ آباد سے. حافظ آباد سے. آپ نے اپنی جو پری اسکولنگ ہے وہ آپ نے حافظ آباد سے کی؟ حافظ آباد سے اسٹارٹنگ ہوئی میری گورنمنٹ اسکول میں. تو کیسے، کیا آپ کے نارمل ڈیز تھے؟ کیسے آپ کا ایک معمول کا دن جو تھا آپ کے اسکول کا وہ کیسے شروع ہوتا تھا اور کیسے ختم ہوتا تھا؟ کیا آپ کی ایکٹیویٹیز تھی؟ ہاں، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے شوق سے نہا دھو کے یونیفارم پہن کے اپنا سارا تو جاتے تھے. بڑے شوق سے اسکول جاتے تھے. پھر ادھر کلاس ہوتی، وہ صبح ہوتی تھی، دعا ہوتی تھی، پریئر. اس میں دعا ترانہ بولا جاتا تھا، پاکستان کا ترانہ ڈیلی سب نے سننا، ٹینشن ہو کے ترانہ سن کے. اس کے بعد کلاسیں ہیں، جو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جانے. پھر ادھر تعلیم بات شروع ہو جانی ہے. تعلیم شروع ہو جانی ہے. اساتذہ کرام بڑے اچھے تھے اس وقت، ہمیں یاد ہے. تو اسٹوڈنٹ بھی کافی بہت زیادہ مطلب آنر کرتے تھے اپنے ٹیچر حضرات کی. تو بڑا عزت مقام تھا اپنے اساتذہ کرام کا. تو کیسے آپ کا مطلب دن آپ کا کہاں سے شروع ہوتا تھا؟ مطلب آپ اسکول کے لیے جب جاتے تھے تو کیسے آپ تیاری وغیرہ کرتے تھے اپنے اسکول کی؟ کیا آپ کی ایکٹیویٹیز تھی نارمل؟ ہاں، صبح ایسے ہی کہ مطلب رات کو سارا ہوم ورک کر کے اپنا مکمل بستہ بنا کے رکھتے تھے. اپنے وہ یونیفارم جو تھے وہ اپنا استری کر کے ہینگ کرتے تھے. شوز اپنے پالش کر کے رکھتے تھے. صبح اٹھ کے ناشتہ میز پہ کرتے تھے. ادھر ہی اپنا بستہ پکڑا، ادھر ڈال لیا کندھے پہ، اور اپنا یونیفارم پہن کر کے تیاری کر کے مکمل ٹینشن ہو کے خوشی بالکل اپنی بائیسیکل پہ اپنے اسکول چلے جانا. تب آپ بائیسیکل وغیرہ یوز کرتے تھے؟ ہاں، اس وقت بائیسیکل بڑی بات تھی. سارے اسٹوڈنٹ تو زیادہ پیدل ہی ہوتے تھے. بائیسیکل کسی کے پاس ہوتی تھی اس وقت. آج کل لوگ جو ان سے وہ گاڑیوں وغیرہ پہ. ہاں، آج کل تو سارا نظام ہی بدل گیا، سارا نظام ہی چینج ہو گیا سارا. اس وقت بڑا سادہ زمانہ تھا، بڑا اچھا ماحول تھا. وہ لڑکوں میں وہ نہیں تھی وہ اتنی، وہ جیسے آج کل چھوٹی عمر میں ہوتے لڑکے اور باتیں بڑی کرتے ہیں. تب آپ کا کیا نارمل کس ٹائم صبح آپ اٹھتے تھے اور کب رات کو کس ٹائم پہ سوتے تھے آپ؟ صبح ہم اٹھ پڑتے تھے، صبح 5 بجے 6 بجے اٹھ پڑنا، نماز پڑھنی. ہمارے سامنے کہنا کہ صبح کو نماز پڑھا دو، نماز پڑھ کے جایا کرو، نماز پڑھنی. اس کے بعد اپنا ناشتہ کرنا، اس کے بعد اپنا تیاری کر کے اپنے اسکول کی. وہ اپنے پیسے لیے خرچے کے. اس وقت ہمیں صرف چوانی ملتی تھی، جس کو 4 آنے کہتے ہیں. چوانی لے کے ہم چلے جاتے تھے بڑے خوش ہو کے، کافی ہے. تو وہ چوانی تھی جو وہی باقی وہ بریک ٹائم جو ہوتی تھی ہمیں وہ کافی ہوتی تھی چوانی. اس میں ساری چیزیں ہم کھا پی لیتے تھے. سموسے بھی کھا لینے، نان وغیرہ بھی کھا لینے، کوئی میٹھی چیز بھی کھا لینی. سارے بہن بھائیوں کو، آپ کتنے بہن بھائی تھے؟ کتنے فیملی ممبرس تھے آپ؟ ہم 6 بہن بھائی تھے. 6 بہن بھائی؟ ہاں، 6 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں.
8 بہن بھائی تھے آپ؟ ہاں، ٹھیک ہے. ایک سب سے ایک ہماری سسٹر وہ سب سے بڑی ہیں، ایک ہماری سسٹر وہ سب سے چھوٹی ہیں. درمیان میں سارے بھائی. ہاں ہاں تو آپ کا کیسے اپنے جیسے دیکھیں نا کہ اتنی گیدرنگ ہوتی ہے بہن بھائیوں کی سب ایک جتنے تھوڑا تھوڑا ایج گیپ، تو کیسا ان کے ساتھ آپ کا وقت پاس ہوتا تھا گھر میں؟ گھر میں ہم ایسے ہی بھائی بہن تھے جیسے بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، بڑا کھیلتے تھے، بڑا انجوائے کرتے تھے. والد صاحب جو تھے وہ ادھر حافظ آباد میں ہیں. وہ یہ سن 61 سے لے کے 61 سے لے کے سن 65 تک ادھر ہمارے والد صاحب ادھر تھے. یہ جو میوسپل کمیٹی ہے اب جسے بلدیہ کہتے ہیں، وہ اس میں اپنا سیکٹری تھے، اچھے عہدے پہ فائز تھے. اس وقت سیکٹری کی اتنی ہوتی تھی ویلیو کہ جیسے آج ڈی سی بھی نہیں ہے. اس وقت سیکٹری پورے شہر کا مالک ہوتا تھا. سارے ٹیچر وغیرہ یہ رکھتے تھے، سارے تبادلے یہ کرتے تھے، سارے شہر کے سارے انتظامیہ یہ تھے، ہر چیز ہے. پورے شہر کا جو ہے نا وہ ایک سیکٹری کے پاس سارا وہ سینئر آفیسر ہوتا ہے سیکٹری. اس وقت دیکھا ہم نے سارا اپنے والد صاحب کا دور جو کافی رسپیکٹ ہوتی. تو کیسے آپ کیا جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے سارے، کیا آپ کا الگ تھا؟ کیسا رشتہ داروں کے ساتھ آپ تب اس دور میں کیسے تعلقات تھے آپ کے بنسبت جو آج کے جو رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں عام طور پہ سوسائٹی میں، وہ تب رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے تھے لوگوں کے آپس میں؟ ایسے ہی بس جوائنٹ فیملی تھی، سارے ہم بھائی بہن سارے ماں باپ مل کے رہتے تھے سارے آپ کے والد صاحب کے بھائی وغیرہ بھی سب آپ کے ساتھ ادھر؟ نہیں، وہ علیحدہ رہتے تھے، وہ گاؤں میں رہتے تھے. وہ ادھر ہی وہ میرے چچا تھے تو انہوں نے ادھر ہی میڈیکل اسٹور بنایا. وہ تھا ابان میڈیکل اسٹور، والد صاحب نے بنا کے دیا تھا ان کو، چھوٹے بھائیوں کو. تو جاب سے پہلے والد صاحب بھی میڈیکل اسٹور کا کام کرتے رہے. جب وہ آپ کو والد صاحب کو مل گئی، پڑھے لکھے تھے، وہ مل گئی اپنا بلدیہ میں سیکٹری کی جاب مل گئی، تو وہ اپنا میڈیکل اسٹور جو ہے وہ ابان میڈیکل اسٹور کے نام سے تھا، ادھر ریل بازار میں تھا. تو وہ اپنے بھائیوں کو دے دیا، چلو تم کرو. تو وہ ساری عمر اپنے بھائیوں کو، چھوٹے تھے، چار بھائی تھے والد صاحب، وہ بڑے تھے بھائیوں میں، تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو ساری عمر انہوں نے بہت اچھا سپورٹ کیا، بہت اچھا. تب رشتہ داروں کے ساتھ ایسے تعلقات ہاں، ہوتے تھے. تو رشتے دار بڑے اچھے تعلقات ہوتے آج تھے. کل تو بھائی بھائی کا جو دشمن ایسے ہی بڑے آج کم کل- ہیں جو آپس میں بڑے سلوک سے اور اتفاق سے رہتے ہیں. بس آج کل بہت زیادہ فرق پڑ گیا سوسائٹی میں، نظام میں، معاشرے میں، اور پاکستانی جو حالات ہیں اس میں. میڈیا کا دور آ گیا، موبائل چل گئے، چھوٹے چھوٹے بچے اتنے اتنے بڑے موبائل لے کے آ رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا میں عقل مند ہوں، میرا بھائی مجھ سے بڑا جو ہے وہ نہیں عقل مند اتنا. یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ پرانے وقت کے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ. حالانکہ والدین کو سارا پتہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے یہ فون وغیرہ کی بات ہے، تو تب تو آج کل تو یہ ایک ہے فون، لیپ ٹاپ، ٹی وی وغیرہ لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ تب عام دنوں میں اپنی کیسے مطلب سارا دن آپ کیسے پاس کرتے تھے؟ کیا انٹرٹینمنٹ تفریح تھی آپ کے لیے؟ انٹرٹینمنٹ ایسی تھی کہ وہ ایک تو گیم ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ گیم کرتے تھے ڈیلی. تو گھر میں جو ہمارے محلے میں، پورے محلے میں کوئی ٹی وی نہیں تھا، صرف ہمارے گھر میں ٹی وی تھا اس وقت. تو سارا محلے کے جو بچے ہیں، لڑکیاں لڑکے، وہ اتنا بڑا ہمارا سین تھا، آ کے بیٹھ جاتے تھے ٹی وی دیکھنے کے لیے. تو سارے لوگ آ جاتے تھے محلے سے، کوئی نہیں تھا. وہ اس وقت ایسا ہی تھا جیسے پڑوسی بھی اپنے رشتے دار ہیں. وہ آ جاتے تھے ٹی وی دیکھنا، بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کے چونکڑی مار کے انہوں نے بیٹھ جانا، رات تک انہوں نے ترانہ سن کے جانا. تو ہم بھی بڑے خوش ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بڑی رونق لگی، بڑی اچھا، بہت اچھا. تو وہ انٹرٹینمنٹ تھی. پھر اس کے بعد اسکول ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کے بعد وہ صبح پی ٹی ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، ترانہ ہوتا ہے، اپنی اپنی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں، پیریڈ ہوتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. پھر وہ بریک ہو جاتی ہے، پھر وہ باہر بڑی اچھی چیزیں
لگی ہوتی ہیں، چاٹ ہو گئے، وہ سموسے وغیرہ، یہ کھانے پینے والی سویٹ، یہ چیزیں ساری وہ اپنا کھا پی کے سارے اسکول کے باہر لگی ہوتی تھی. کھا پی کے جب بریک بند ہو جانی تو پی ڈی صاحب تھے وہ انہوں نے وسل بجانی زور سے، تو پتہ لگ جانا کہ بریک بند ہو گئی، پھر سارے بھاگ کے سارے اندر. تو جب آپ اسکول وغیرہ جاتے تھے، اسکول میں کالج وغیرہ میں، تو تب کیا چیز آپ لکھنے کے لیے تب کیا چیزیں استعمال کی جاتی تھی؟ آج کل تو پین ہے، ایسی چیزیں ہیں. تب آپ چھوٹے اسکول میں کیا استعمال کرتے تھے؟ اور جب آپ 9th 10th میں گئے، مطلب انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا میٹرک لیول پہ، تو تب کیا چیزیں، کیا فرق تھا؟ چھوٹے ہوتے کیا چیز استعمال کرتے تھے، اور کالج لیول پہ یا اسکول ہائی اسکول لیول پہ کیا استعمال؟ چھوٹے تھے جب پرائمری اسکول 5 تک، تو وہاں تختی لکھی جاتی تھی، تختی قلم دعا سے بڑی اچھے طریقے سے بنا کے لکھتے تھے، خوشخطی بن جاتی ہے. تو وہ اچھا لکھنے والے کو، اسٹوڈنٹ کو مطلب 5 یا 10 نمبر زیادہ ملتے ہیں پیپر میں، اس لیے لڑکوں کو بڑا اچھا لکھنے میں شوق. کیلیگرافی کے اچھے مارکس ہیں. ہاں. تو اس میں کیا اس کو آپ کہتے ہیں، پین وغیرہ کا یوز تھا تب؟ کوئی اسپیشل پینس تھے؟ ہاں، وہ ہمارے وہ اس وقت تھا پین، ہمارے وہ ہوتا تھا وینسنگ کا پین تھا، بڑا اچھا انگلش لکھنے کے لیے. تو دوسری یہ لکھائی اردو والی، اس کے لیے لکھنے والا ایگل پین ہوتا تھا. ایگل. ہاں ایگل. تو وہ لیتے تھے ہم. پھر وہ رف جو ہے وہ ہم کچی پنسل سے لکھتے تھے، رف جو ہوم ورک ہوتا ہے رف، جیسے وہ کلاس میں بیٹھ کے رف لکھتے ہیں، وہ ہمارا رجسٹر ہوتا تھا، اس پر کچی پنسل سے لکھ کے آتے ہیں. گھر میں جا اس کو نیڈ کرتے ہیں اپنے پین سے. تو جیسے آج کل کے دور کے بچوں کی جو فیوریٹ چیز ہے وہ اسپورٹس بھی ہے، بے شک لوگ کرتے ہیں بچے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنے فون پہ وقت گزارتے ہیں. اس دور میں زیادہ تر جو بچے ہوتے تھے ان کی کیا پسندیدہ چیز ہوتی تھی؟ اس وقت بچوں کو یہ میڈیا کا دور نہیں تھا. اس وقت وہ نہ کوئی یہ لیپ ٹاپ تھے اور نہ کوئی موبائل تھے. صرف پی ٹی سیل ہوتے تھے، وہ گھروں میں لگے ہوتے تھے. وہ چند ایک کے پاس ہوتے تھے پی ٹی سیل. وہ ہمارے گھر میں شروع سے پی ٹی سیل آئے، اس لیے کہ والد صاحب تھے وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے، اس لیے ہمارے گھر میں ہر جگہ پی ٹی سیل رہا ہے ہمیشہ. فون پر تو وہی تھا، لوکل فون کرنے کے لیے یا دور کرنے کے لیے ہر جگہ ہو جاتا تھا. لیکن اس کو مطلب وہ ہمیں وہ نہیں تھی باتیں کہ گھر سے وہ جیسے بچے کرتے ہیں چوری چھپے یا کوئی فون بلا دیا ہے کسی کو، یہ وہ نہیں کرتے تھے. بہت جائز استعمال کرتے تھے اچھے طریقے سے. اچھا، تو آپ تب اسکول کالج وغیرہ جانے کے لیے بائی سائیکل وغیرہ کے، جیسے آپ نے پہلے بتایا، یہی چیزوں کا آپ استعمال وہاں پہ زیادہ تھا؟ تو میں ہمیشہ بائی سائیکل پہ جاتا تھا. تو دوسرے بچے جن کے پاس بائی سائیکل نہیں تھی ہوتی، وہ کس چیز کا استعمال کرتے تھے؟ یا تو وہ پیدل ہوتے تھے زیادہ، تو یا پھر وہ 10 پیسے دے کے اومنی بس ہوتی ہے لاہور میں، تو وہ 10 پیسے دیے اسٹوڈنٹ کے لیے، 10 پیسے چلو ٹھیک ہے. تو حافظ آباد میں بھی چلتی تھی اومنی بس؟ نہیں، حافظ آباد میں نہیں چلی شروع سے. وہ جو تعلیم کے سلسلے میں ہم 6 سال ہو رہے ہیں والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو اس وقت ہم چلے گئے تھے وہاں اچھی تعلیم و تربیت کے لیے لاہور. وہ لے گئے تھے ہمارے والد صاحب، تو 6 سال ہم ادھر رہے ہیں. تو ادھر پھر ہم ایسے بھی کبھی سائیکل چھوڑ دینا، گرمی کی وجہ سے زیادہ دھوپ ہے تو چلو باہر اپنے گھر سے نکل کے باہر آنا. تو بس اسٹاپ ہوتا تھا، ادھر اومنی بس آ جاتی ہے، 2 منزلی بسیں بنی ہوئی تھیں، تو اس میں 10 پیسے دیے، چلو جی جتنی دور اسکول ہے ادھر چلے گئے. تو کیا اس کو کہتے ہیں، آپ کا جو میٹرک تھا وہ آپ نے کہاں سے کیا ہے، حافظ آباد سے یا لاہور سے؟ وہ حافظ آباد اس وقت میں لاہور ہی پڑھتا تھا. تو ادھر ہم رہتے تھے کرشن نگر، اس محلے کا نام ہے کرشن نگر. تو وہاں ہی ہمارا اسکول تھا. اس وقت جو میں نے میٹرک کیا ادھر ہی میرا وہ بورڈ کا بنا. تو اسکول کا نام تھا خزانہ گیٹ اسکول تھا. ادھر ہی میرا اوپر 2nd فلور پہ بورڈ بنا تھا. ادھر ہی ہم نے بیٹھ کے میٹرک دیے ہیں. بالکل بالکل صحیح طریقے سے، کوئی یہ وہ بوٹی نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی نقل نہیں، بالکل
चैनमैन तरीके से बच्चे पे कैसा कर देते थे। स्टूडेंट टीचर रिलेशन कैसा था तब आपस में बच्चों का और उस्ताद का कैसी बॉन्डिंग थी तब? हाँ, उस वक्त स्टूडेंट जो थे और हमारे टीचर हजरात जो थे, उनका बड़ा इज्जत एहतराम होता था टीचर हजरात का। और वो भी अपने जो स्टूडेंट होते क्लास के, तो उनको अपने बच्चों की तरह समझते थे, वो बच्चों के ज़्यादा सलूक करते थे। तो इसलिए टीचर जो थे ना, उनकी बड़ा मुकाम होता था, जैसे अपने वालदैन होते हैं ऐसे समझते थे कि टीचर जो हमारा रहनुमा है, तो ये हमारा रहनुमा बाप है। जैसे हमारे माँ बाप जो घर में हमें वो ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे रहो, जब स्कूल में आ जाएं तो फिर वो बाप का काम वो टीचर करते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो वो दूसरे मैनों में टीचर को भी अच्छे वाले की जगह समझा जाता था। और होते थे काफ़ी उम्र के होते थे टीचर गवर्नमेंट स्कूल के। आजकल तो वो प्राइवेट स्कूल शुरू हो गए जगह जगह, इंग्लिश स्कूल। वो उतने ही 9-10 के उतने बड़े स्टूडेंट हैं, और टीचर जो है प्राइवेट उतना बड़ा वो टीचर है। तो वो सारा दिन वो क्लास में ध्यान से पढ़ नहीं रहे आजकल, तो छेड़ाछाड़ी करते रहते हैं, टीचर को हूटिंग करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। वो हमारे दौर में नहीं था। हम जब स्कूल टाइम था ना, जो वो 1 मिनट भी नहीं जाया करते थे। आपके दौर में तब तो स्कूल टाइम की भी काफ़ी वैल्यू होगी बनिस्बत कॉलेज के। हाँ। तो जो बच्चे स्कूल भी पूरा पास कर जाते होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा। हाँ, उस वक्त तो जो लड़के मैट्रिक कर जाते थे उनके लिए बड़ी अच्छी जॉब होती थी। आजकल मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं आजकल समझी जाती। आजकल तो जो लड़का ग्रेजुएशन भी की हुई है उसको नहीं मिलती जॉब। तो उस वक्त जो मैट्रिक कर लेता उसको अच्छी जॉब मिलती थी। ऐसे ही मैट्रिक मैंने कर ली थे बड़े अच्छे तरीके से। और जुमे वाले दिन ज़रा अच्छा डे होता था, फ्राइडे को हाफ डे होता था। उसके बाद वो बजने से शुरू हो जाता था क्लासों में, आज वो जी बजने करें। किसी ने नात तिलावत तैयार की है, वो तिलावत करेगा, कोई नात पढ़ेगा, तैयारी करके आते थे। हमारे टीचर ही अच्छे बच्चों को तैयारी कराते थे, नात की, तिलावत की, नात की। और किसी ने को गज़ल वगैरह गानी है, अच्छा गाना गाना किसी ने, उसकी उन्होंने तैयारी करवा देनी। फिर वो फ्राइडे वाले दिन ये बड़ा इंटरटेन होती थी कि बड़े वो खुशी से हम वो ना इंजॉय करते थे। जो बज़में तो होता था हमारे, तो उस वक्त मैं भी बज़में में बड़ा अच्छा हिस्सा लेता रहा हूँ। बड़ी तैयारी करके हर चीज़ सुनानी, उसका बकायदा नाम मिलना, बकायदा नाम लेके घर में आना खुशी खुशी, कोशिश करके तो बड़ी बड़ी अच्छी गज़लें तैयार करके सुनानी। तो उसको फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कहते थे कि ये बज़में तो अच्छा हुआ है, 1 नंबर पे ये लड़का है, सेकंड है, थर्ड ये, तीनों को नाम देने। तो कैसे ये आपका ऐसे स्कूल आपका गुजरा, बड़ी दिलचस्प बातें हैं छोटी छोटी जो आज के दौर में जिनको इतना नोट नहीं किया जाता। तो अपनी स्कूल लाइफ, अपनी पढ़ाई आपने कंप्लीट करने के बाद क्या आपने कोई जॉब की अपनी लाइफ में? क्या कैसे आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है, कारोबारी ज़िंदगी आपने अपनी कैसे शुरू की? हाँ, कारोबारी तो जब वो मैट्रिक में पढ़ता था मैं, उसी वक्त उधर हम लाहौर में हमने ना वो अपना बना लिया था सीमेंट पाइप का कारखाना। उधर उस वक्त मैं जब घर पे आता था, खाना खुना खाने के बाद बस्ता भी अपना लेके साइकिल पे अपने कारखाने चला जाता था। उनका जाके वो देखता, सारा मिस्त्री मजदूर लगे होते थे, वो खरीदार भी उधर ही आ जाते थे, उधर ही होलसेल हम सेल करते थे। तो साथ साथ आपकी उधर प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो हाँ, चुकी थी। पढ़ते भी थे रहे हैं। और छठी क्लास से ही साथ साथ ये अपना काम शुरू कर दिए, साथ साथ छठी क्लास तो से। क्या आपने कोई जॉब वगैरह भी की है अपनी ज़िंदगी में? कोई ये भी हाँ, एक्सपीरियंस फिर रहा वो है? जब मैट्रिक कर लिया सन 75 में मैट्रिक कर लिया, उसके बाद वालिद साहब उधर अल्लाह बख्शे वो फौत हो गए। तो फिर हम सारे उधर वैसे ही आती गए उधर लाहौर पढ़ने के लिए। फिर सारे हम इधर अपने भाई गांव में इधर अपना आ गए आफजाबाद में। तो इधर हम फिर वो मैट्रिक कर लिया था। तो फिर मैं वो बड़ा बेकरारी होती थी कि क्या करें, फारग हैं, कुछ करना चाहिए। शुरू से आदत बड़ी थी ना काम करने की। तो ऐसे ही
उधर हमारे आर्मी एक वो कर्नल साहब से रिटायर गढ़ी कमान में डेरे में अपने उन्होंने ऐलान किया कि लड़कों की आर्मी की भर्ती खुली है, जो शौक रखते वो आ जाएं, मैट्रिक पास लड़के। हमने सुना ऐलान तो हम बड़े शौक से भाग गए उधर आर्मी में उधर जाके गढ़ी वहाँ में हम अपने उधर अपना सारा ये हुआ, इंटरव्यू वगैरह हमारे हुए, तो मैच वगैरह की उन्होंने, कल सही है, ये ठीक है सारा कुछ। तो फिटनेस थी काफ़ी, तो वो बड़ी आसानी से हो गया। तो उधर मेरा सेंटर बना फर्स्ट टाइम, जो ट्रेनिंग सेंटर था कोयटा। तो मैं वो मेरी बटालियन थी ना EMEI की, उस EMEI उसमें मेरा कब हुआ था दाखला। तो वो टेक्निकल था, मैकेनिकल जॉब थी उधर जब मैं गया तो फिर उधर अभी वो पहले कहते हैं उधर फर्स्ट टाइम होता है न्यू लेवल, उसमें कहते हैं रंगलूट है अभी अंडर ट्रेनिंग है। उस वक्त भी इन्होंने ना मुझे उधर वो जब अपना परेड वगैरह से फारिग हो के आते थे ना, तो लंगर में लाइन भी लग जाते थे, 1 घंटे का टाइम होता था रोटी खाने का, तो लंगर में टाइम के लिए लग जाते थे, फटाफट रोटी ले आना जाए, खाएं बैठ के बेंच पे रोटी खानी, फिर ग्राउंड में। तो उधर हम लाइन में लगे हुए थे, तो साजा ग्राम एक साइड पे खड़े हुए थे कुछ, वो हमारे फौज के थे वो उन्होंने एक ने देखा, उसने कहा मुझे ना, उसने ऐसे इशारा किया, तो मुझे कहा हाँ बेटा आ जाओ, आपको कह रहा हूँ आ जाओ। मैं चला गया। तो उन्होंने कहा कि आप किस चीज़ के प्लेयर रहे हो अपने हाई स्कूल में? मैंने कहा मैं सर वो अपना ना छठी से लेकर मैट्रिक तक मैं हॉकी खेलता था। मैं खुद ही उन्हें पता चल गया। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने आपने दूसरे जो थे हमारे वो उस्ताद कहते थे उनको, जो वो सारे मिले जुले खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा देख लें जी, मैंने लड़के को उधर खड़ा होकर पहचान लिया कि वो लड़का खिलाड़ी है, बताएं पहचान लिया थी, देख लें वो खिलाड़ी निकला। ऐसी वो मेरी मतलब फिटनेस थी कि उन्होंने पहचान लिया कि वो लड़का खिलाड़ी है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद ना आपने सिर्फ वो फर्स्ट टाइम परेड करनी है, सेकंड टाइम वो पीटी वगैरह नहीं करनी, तो फिर आपने आ जाना उधर अपना आके वो ऑफिस रूम होता था, ऑफिस स्पोर्ट रूम होता था, उधर से आके अपने जूस डब्बा दूध वगैरह लेना है, हॉकी लेनी है अपना, तो अपने वो कमरे से तैयार हो के आना, तो रोज़ हॉकी खेलनी है। तो लड़के वो पीटी करते थे उनसे तो फिर वो पीटी भी करवाते थे, उसके बाद उनको बैठ कहते थे बैठ जाओ, तो वो शुरू हो जाओ, इधर से लेकर वहाँ तक ना सारी ग्राउंड के ये छोटे छोटे रोडे थे, वो चूकते जाओ। उन सारी बातों से वो छूट गई, मतलब प्लेयर था, तो वो फिर वो काम आ गया कि चलो बाइज्जत तरीके से जाना अपना स्पोर्ट रूम में। कि मतलब वो कुछ ऐसी हरकतें थी वहाँ पे कि जहाँ से दिल उकता आ गया और फिर वो मतलब जॉब आपने क्विट कर दी? हाँ, उधर मैंने जॉब ट्रेनिंग मुकम्मल की है, मैंने पहाड़ियों में जाकर फाइट भी किया है, सारी ट्रेनिंग की है। उसके बाद फिर वो उधर रेगुलर मैंने जॉब की है बकायदा, उधर अपनी बटालियन में, उधर बकायदा 300 कितने स्टार्ट मेरी पे थी 332 रुपये, 300 रुपये? 332 रुपये स्टार्ट मेरी पे थी, इतना मुझे याद था। अब 300 की वैल्यू थी काफ़ी? हाँ, उस वक्त 300 ऐसे था कि मैंने समझता हूँ कि जैसे फर्स्ट टाइम किसी की आजकल 3 लाख दुकान वो होती है तनख्वाह। तो फिर वो बड़े अच्छे तरीके से अपने तो वेल ड्रेस रहता है घर में, बड़ा अच्छा तरीके से होता है कि लड़का जॉब करता है। तो वो 300 बहुत ज़्यादा था उस वक्त। फिर वो कराची लोग के भर्ती हो गए, छोटे छोटे लड़के, शरारती लड़के बड़े भर्ती हो गए, तो बस वो अफरा तफरी मच गई। तो रात को हमारी ड्यूटी होती थी, कभी कभी लगती थी हफ्ते में 1-2 बार, उसको कहते हैं पेट्रोल ड्यूटी। तो वो रात को उठना 3 घंटे, 4 लड़कों ने देनी ड्यूटी, फिर उनके 3 घंटे मुकम्मल हो गए, उन्होंने दूसरों को आगे उठा देना, फिर 3 घंटे वो चले गए,
ऐसे सुबह आ जाती थी पेट्रोलिंग करते। वो कराची वालों की जब ड्यूटी होती थी ना, तो वो जो पेट्रोलिंग कर रहे होते थे बटालियन की दीवार के बार बार, तो वो चार के चार वो ही भाग जाते थे। सारे बाहर से जो पहरा दे रहे होते थे वो भाग जाते हाँ, पेट्रोलिंग करने वाले वो खुद ही भाग थे। जाते मतलब थे। बड़े नॉन सीरियस लोग आ गए थे वहाँ हाँ, पे। कराची वाले थे ना, कराची वाले थे लोग, हैं भी बड़े वो क्लियर से थे, बड़े पतले पतले, बड़े शरारती, बड़े पान खा खा के उन्होंने कर लिया, क्या बनाया वो था। तो शरारतें बड़ी करते थे, ऊटिंग बड़ी करते थे, छेड़ा छाड़ी बड़ी करते थे, इल्ज़ाम तराशी बड़ी करते थे वो। किसी ने किसी उस्ताद पर ऐसे किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया फजूल ही। तो ऐसे मतलब ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि आपकी जो सी है वो हाँ। आपने जॉब क्विट कर दी। वो ऐसे तो लड़के वो भाग जाने, फिर उन्होंने पकड़ के ले आने स्टेशन से, फिर ला के उनको वो उन्होंने पिट्ठू लगा देना, ये मतलब सजा के तौर पे। दूर में उनको पिट्ठू लगा के पीछे बस्ता बना के उसमें वजन डालते थे, कुत्ते कहते थे चलो भागो, पीछे हाथ रख के ऐसे भागो। वो लड़के देखते थे, फिर वो ग्राउंड में पिंजरा होता था, जब वो फायरिंग होता है उसको पिंजरे में रख देते थे, इधर रहो। वो सबके लिए वो बनाते थे ना, इबरत बनाते थे, डराते थे कि नहीं भागना और लोगों ने देख, ऐसे होता है। वो ये बड़ा ही टूल पकड़ गया काम। तो फिर उधर हर माह हमारे ना वो सीओ साहब का दरबार लगता था। तो सीओ साहब का दरबार लगा, उन्होंने कहा कि ऐसे करो कि ये जो है ना फौज की जो है ना एक मुकाम है, उसका ये कमाल ना करो। तो जिन लोगों ने करनी है जब वो अच्छे तरीके से करें, ये दौड़ के ये आपकी जान नहीं छूटेगी, बार बार पकड़े जाओगे क्या फायदा। तो जिन्होंने नहीं करनी वो अपनी डिस्चार्ज की दरख्वास्त लिख के दे दें, तो बस वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब हमने वो सारा निज़ाम देखा, उस वक्त फौज में बड़ा थर्ड क्लास निज़ाम था। आजकल फौज की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, बड़ी कोई सिफारिश वाले लड़के को बकायदा कोई खासे रुपये दे के किसी को अच्छी जॉब मिलती है फौज में। उस वक्त तो फ्री कहते थे आ जाओ, इस तरीके से भर्ती हो जाओ। तो उस वक्त फौज की जो लड़के जाते थे उनकी इतनी मतलब वो इज्जत नहीं करते थे, जो साथ कराम जो ट्रेनिंग कराने वाले होते हैं, वो उनको कराते कराते उनको मतलब बदतमीजी भी करते थे, ठुड्डे भी मारते थे, सारा कुछ करते थे। वो देखते रहे हम, चलो ठीक है करते हैं, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग है तो उसके बाद फिर हो जाएगा अच्छा काम। लेकिन उस वक्त फिर हम ट्रेनिंग करके जब देखा, जॉब लगी उधर बटालियन में, पे मिलने लगी, तो वही वो बदतमीजी ये वो उनका ये सिस्टम चलता उधर कि बस वो गाली निकालते हैं। उस वक्त गाली निकालते थे हर वक्त, मजाक में भी, गुस्से में भी, किसी को बुलाना भी है तो मंगाया भी गाली निकाल देनी उसे। और ऐसी ऐसी बातें थी, तो जो हमें ना बड़ी महसूस हुई बहुत ज़्यादा। हम अल्लाह का शुक्र अच्छे पीछे अपना घर में अच्छे पीछे खाते पीछे ऑफिसर अपने बाप के बेटे थे, और ज़िम्मेदार फैमिली से हमारा तल्लक था। तो उधर ये जो देखी बदतमीजी सारी, तो उधर हमारे एक सूबेदार थे, वो ही वहाँ अपना हमारी वो ना ये बरादरी के थे, अमान बरादरी के, वो सरगोदे थे से अमान, सरगोदे के लोग खालिस अमान है जो, उन्होंने देखा हमारी तरफ, तो वो उनके ना हम घर जाते थे, उनके बच्चे बड़े अच्छे थे, उनकी बीवी बड़ी अच्छी थी। वो फ्राइडे की छुट्टी होती थी, वहाँ जाते थे, बच्चों के लिए चीज़ें ले के उनकी बच्चों को जाकर देनी, बैठना बैठो में। उनकी बेगम बहुत अच्छी थी, तो उसने कहना बच्चे हैं हमारे, ये भी बच्चे हैं पंजाब से आए हुए हैं, पता नहीं परेशान है ये क्या बात है, ये हर वीकेंड पे आते हैं मेरे पास। तो उसने कहा बेटा अगर आपको कोई परेशानी है ना फौज में, तो वो मुझे बता दो, मैं आपके अंकल को कहती हूँ कि इनको ये परेशानी है। तो फैमिली वाइज कौन हो आप, कौन सी बरादरी है? हमने कहा हमारी बरादरी है। तो एक लड़का दूसरा मेरे साथ था हमारे गांव का ही, वो लंबरदार का बेटा था। तो वो उसने कहा यार मैं बड़ी ज़हनी बहुत है, ये है, इज्जत नहीं है इसमें, आगे और बिजती है, दफा करो उसको।
تو ان کو ہم نے بتایا تو وہ صوبے دار صاحب تھے، ان کا بیٹا کیا بات ہے، یہ بات ہے. انہوں نے کہا اس وقت، انہوں نے کہا کہ یہ آپ زمیندار فیملی کے لوگ ہو، اچھے گھرانے سے ہو، تو یہ آئے کل نا ادھر ایسے لوگ آتے ہیں جو چھوٹی کاسٹ کے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہو گئے لوگ، کوئی یہ نائی موچی ہو گئے، ایسے ایسے لوگوں کے وہ فوج ایسی لوگوں کے لیے تھی اس وقت، جو مرضی ان کو ساتھ وہ بیستی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، گالیاں تب مطلب ایکویلٹی نہیں تھی سب میں، ہاں. برادری سسٹم بہت زیادہ تھا. بڑا بڑا ہوتا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ والا شعبہ نہیں ہے، آپ نے ٹھیک ہے ادھر وہ آپ نے ٹریننگ کی ہے، جاب بھی کی، دیکھا ہی آپ نے کیا ہوا جی سارا، تو آئندہ ایسے ہی ہے، ادھر ایسا ہی نظام ہے فوج میں، ایسے سینئر ہیں وہ اپنے جونیئر کو ایسے ہی گالی دے کے بلاتے ہیں، تو پھر اس کو سلوٹ مارنا پڑتا ہے، وہ جب بھی واضح تو آتا ہے پہلے سلوٹ مارتا ہے، پھر وہ کھڑا رہتا بڑا ٹینشن. بس پھر انہی باتوں کی وجہ سے آپ نے جو سا وہ جاب وہ اپنی ہمیں بڑی کوفت ہوئی ساری، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم وہ بجائے بھاگنے کے ریزائن دے دی. ریزائن کر ڈسچارج لے لیتے، لکھ کے درخواست ڈسچارج کر دی. تو وہ اپنی ساری جاب کے بعد بڑا یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ تھا کہ کیسے جو سی تھنگس وہ چینج ہوتی جاتی ہیں اور بندے کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، اچھی چیز بھی کوئٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے وہ جاب ختم اپنی ہونے کے بعد آپ نے پھر کیا کو اپنا کاروبار آپ نے کیا، آپ نے کیا چیز شروع کی پھر اس کے بعد؟ ویسے تو ہمارا جو بیسیکلی وہ زمیندار تھے نا، تو سارے بھائی پڑے ہوئے تھے، وہ زمینداری نہیں کرتا تھا ہاتھ سے، تو وہ زمین ہم ایسے حصے ٹھیکے پہ دے کے رکھتے تھے. تو جو لڑکے میٹرز میں پڑھ جاتے ہیں نا، وہ زمیندار نہیں کر سکتے ہاتھ سے، اس وقت ہاتھ سے ہل چلانے ہوتے تھے، آگے وہ ہوتے تھے دوسرے، وہ یہ بیل ہوتے ہیں جو وہ چلاتے تھے ہل، اس وقت ٹریکٹر نہیں تھے. تو پھر آپ نے اس کے بعد اپنا زمیندارا شروع کر دیا؟ زمیندار ہمارا چل رہا تھا، وہ حصے ٹھیکے پہ چل رہا واپس تھا. آپ اسی پہ آ گئے؟ تو وہ ادھر آ گیا، ہم حمد آباد آ گئے نا، ادھر آ کے پھر وہ اپنا وہ میں نے مطلب وہ شروع کر دیا گورنمنٹ کنٹریکٹر کا، جو ادھر ہمارے بلدیہ تھی، ادھر بادشاہ صاحب کی جان پہچان سے، ان کی ریفرنس سے وہ مل گیا مجھے ٹینڈر وغیرہ؟ ٹینڈر وہ اپنا میری وہ بن گئی جو تھی لسمنٹ وہ لائسنس ہوتا ہے لسمنٹ کا، وہ بن گئی. وہ پھر آپ نے جو وہ اپنا کاروبار ہے وہ ساری عمر ہی آپ نے پھر آگے؟ وہ پھر میں نے ویسے ساری عمر تو یہی کیا، گورنمنٹ کنٹریکٹر کا کام کر رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں. ادھر مل جائے ادھر، اگر گجرات میں مل گیا کام، وہ ٹینڈر آیا ادھر اخبار میں آتے تھے، کیونکہ ہم نے جو ٹھیکیداری کی ہے تو صرف ہم کنٹریکٹر رہے گورنمنٹ کے، اخبار میں آتے تھے ٹینڈر، اس کو دیکھتے تھے، ہمارا ہم کون سا کر سکتے ہیں، ہم کون سا ایزی ہے، دیکھ کے جا کے ان پہ ڈپازٹ کارڈ لگا کے اپنا ٹینڈر بھر کے ڈال دیتے تھے، تو پھر وہ کام مل جاتے تھے، وہ کام کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد آپ کی جو شادی ہے وہ آپ کی کس عمر میں آپ نے پھر اپنی شادی آپ کی ہوئی؟ شادی میں میری عمر تھی 25 سال. 25 سال کی عمر میں آپ سن تب آپ اتنے اسٹیبل تھے اس عمر میں؟ آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو 25 سال تک وہ پڑھتے پڑھاتے ان کی عمر اتنی ہو جاتی ہے، لیکن آپ تب اس عمر میں اتنے اسٹیبل تھے کہ آپ نے ساری اپنی شادی وغیرہ یہ وہ؟ ہاں اس وقت میں اتنا اسٹیبل تھا کہ گھر والوں نے کہا کہ تمہاری شادی کرنی ہے، بڑا شوق ہے ہمیں. ماں باپ تو فوت ہو گئے تھے، وہ بڑی سسٹر تھی بھائی، انہوں نے کہا کہ شادی کرنی ہے تمہاری، تو وہ ہمیں بڑا شوق ہے، چلو تم تیاری کرو. میں نے کہا بس مجھے نا یہ 2 سال دیں، میں اپنی تیاری کر لیتا ہوں. تو 2 سال میں نے اتنا پیسہ بنا لیا کہ آسانی سے میں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ لیں پیسے اور کریں میری شادی. تو ٹوٹل اپنی شادی میں جو اخراجات تھے وہ سارے میں نے اپنی کمائی کر کے وہ کیے ہیں. میں نے اپنی شادی پہ سارا خرچہ میں نے خود کیا، جو کہ آج کل لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ہم 20-25 سال کے ہو گئے، ہم کچھ کمائیں کچھ. اس وقت تو ہمیں بڑا شوق تھا کام کرنے کا، کماتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے، جوڑتے تھے، کمیٹیاں ڈالتے تھے، پیسے کٹھے لے کر جوڑ دیتے تھے، بینک میں جمع کر دیتے تھے. تو بنا لیے پیسے شادی کے، تو وہ کہہ دیا بڑی سسٹر کو، لو جی تیاری ہوگی میری، یہ لے پیسے کریں شاپنگ ساری. انہوں نے ساری شاپنگ وغیرہ کی. ادھر جدھر میرا رشتہ ہوا وہ ادھر ہمارے گاؤں ہے،
وہ 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 گھر راہ برادری ہے ساری. وہ زمینداروں کے طرف سے رشتے ہو جاتے ہیں, زمیندار فیملی ہوتی ہے. تو ادھر میرا رشتہ ہوا تو انہوں نے کہا بس جی صرف نا منگنی وغیرہ نہیں کرنی, چلو بات ہو گئی ہے, 20 دن بعد نا یہ شادی کرنی ہے. 20 دن میں آپ نے اپنی ساری تیاری کر اور کے 20 دن کے بعد دعا کی. 20 دن میں نے ساری وہ کمپلیٹ کی اپنی تیاری, جو سارا پیسہ اپنا اکٹھا کر کے بنا کے گھر والوں کو دینے شروع کر دی. وہ شاپنگ کرتے گئے, کر کے مکمل تیاری ہو گئی. تو کیسے یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ اسکول میں ہوتا ہے, پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی جاب کرتا ہے, اس کے بعد اس کی شادی ہوتی ہے, اس سارے دورانیے میں بندے کی زندگی میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں, اس کی طبیعت میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں, بندے کی سوچ بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے, میچور ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا چینج آتے ہیں سوچ میں, کیا آپ کا لائف ایکسپیرینس کیا ہے اس بارے میں کہ کیسے زندگی چینج ہو جاتی ہے بندے کی, کہ وہ پڑھ رہا تھا, بچپنے میں تھا, اپنے دوست وغیرہ تھے, دین اس پہ رسپانسبلٹیز آئی, ذمہ داریاں آئیں, پھر اس کی شادی ہوگی, ذمہ داریاں بڑھتی گئی. اس بارے میں کیا آپ کے ایکسپیرینس وغیرہ ہے؟ وہ مطلب شادی کرنا بڑا اچھا لگتا تھا اس وقت, کہ میں اس قابل ہوں کہ میں نے اپنے کاروبار میں اتنا پیسہ کما کے جمع کر کے تو اپنی شادی کے لیے تیاری کی ہے. تو لوگ اس بڑی اچھا سمجھتے تھے, اس کو بڑی تعریف ہوتی تھی کہ یہ لڑکا اس قابل ہے, اس نے اپنی شادی کے لیے سارے خود پیسے جمع کیے اور اپنے گھر کے لیے یہ سارے اخراجات بھی دیتا ہے. تو یہ بڑا قابل انسان ہے, بڑا اچھا لڑکا ہے. تو اس کے لیے بڑے اچھے رشتے ہوتے ہیں. تو آپ کی کیا ایکسپیرینس کیا آپ کا, کہ کیا آپ کی زندگی میں چینج آیا شادی کے, جب آپ کی شادی ہوئی تب آپ کی زندگی میں کیا چینج آیا جو پہلے نہیں تھا؟ ہاں, شادی کے بعد وہ جو پہلے ہوتا ہے لڑکپن ہوتا ہے, تو وہ دوستوں سے ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو جو کہ شادی کے بعد آہستہ 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 وہ تھوڑا کرتے ہوتا گیا اپنے, وہ گھریلو جو ہوتی نا لائف, اس میں مطلب زیادہ انٹرسٹ ہوتی گئی. تو ایسے ہی شادی کے بعد پھر مطلب سال بعد ایک بچہ پیدا ہو گیا, اس کے بعد چلو بچوں کی طرف دھیان ہو گیا, چلو جی بچے اللہ کا شکر بیٹا ہوا ہے, اس کی خوشیوں میں لگ گئے, اس کو پالنے پوسنے لگ گئے, اس کو بس اس کی طرف دھیان ہو گیا. پھر وہ اور طریقہ وہ لڑکپن ختم ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ آدمی گھریلو زندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ذمہ داریاں بڑھتی ہیں. اس کے پیچھے سے ہر وقت مہمان اس کے آتے جاتے رہتے ہیں, وہ سب کو عزت افزائی کرتا ہے, مہمانداری کرتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس قابل ہوں, عزت سے مہمانداری کرتا ہوں. تو وہ اس کے بعد پھر جب بڑا آپ اچھا کی سمجھاتا ہے. شادی کے بعد آپ کی آگے جو ان سے آپ سمجھ لیں پیرنٹل لائف آپ کی مطلب شروع ہوگی, کہ آپ کی اولاد وغیرہ ہوگی آگے, وہ کیا چیز, وہ کیا فیلنگ ہے کہ جب بندہ ایک میرڈ, پہلے بندہ سنگل تھا, پھر اس کی شادی ہوئی, دین وہ ایک باپ بن گیا, اس چیز کی کیا فیلنگ آتی ہے بندے کو؟ ہاں, جب بندہ شادی کے بعد جب باپ بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ میں وہ بڑا اچھا محسوس کرتا ہے کہ اب میں ایک یا دو بچوں کا باپ ہوں, شکر اللہ کا. تو ان کے لیے ہر وقت وہ سوچتا ہے کہ میں ان کو جب میں مطلب ایک پورے خاندان کا ایک سربراہ ہوں. ہاں, تو میں فیملی کا بڑا آدمی ہوں. گھر میں میری اتنی ذمہ داریاں ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, گھر ہے, اپنا کاروبار ہے, یہ سارا دیکھنا سارا. تو لڑکپن وہ چھوڑ دیتا ہے, وہ لڑکپن کو ایک پاسے رکھ دیتا ہے. وہ تو وہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ بس ساری زندگی میں ایک یا دو ہوتے ہیں بس. یہ جو مطلب اسلام بات سب سے ہوتی ہے, دوست ایک دو ہوتے ہیں بس. وہ آدمی ہیں بس, ان سے ایسے ہی ملتے اچھے دوست ہوتے ہیں. ان کی بھی شادی ہوگی, ہماری بھی ہوگی, پھر وہ گھریلو ملنا جلنا شروع ہو گیا. بیویاں آپس میں دوست بن گئی, بچے پھر ہمارے بچے ان کے لیے دوست بن گئے. وہ فیملی تعلقات ہو گئے, پھر وہ اچھے لگتے ہیں, پھر اس میں آدمی مصروف ہوتا جاتا ہے. تو وہی دوست میرے جو ہیں آج وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں,
ऐसे वो भी कोई नाना बन गया, कोई दादा बन गया, कोई दादा नाना दोनों बन गया। तो आज भी दोस्ती ऐसी ही है उनसे। फिर वो आते हैं मिलने के लिए, बैठ जाते हैं अपनी बैठक में लहदा से। घर में भी आ जाए तो कोई तलब नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई फैमिली मेम्बर आ गया। ये बहुत बड़ा देखें चेंज है कि जब बंदा खुद बच्चा होता है और फिर बाद में उसके अपने बच्चे होते हैं, तो ये एक बंदे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज है, बड़ा बहुत इसमें फ़र्क पड़ता है बंदे की ज़हनियत पे। हाँ, जो जिम्मेदार बंदा होता है वो ये करता है बात कि ठीक है, अब मैं बाप हूँ, लिहाजा मुझे मेरा ज़हन वो है कि मैं बाप हूँ, मुझे बाप को क्या करना चाहिए। फिर वो खुद नहीं वो करता कि मैं लड़कों की तरह इधर से भागता रहूँ फजूल। वो ख़ास अपनी फिर जो जिम्मेदारी होती है, बच्चों के काम होते हैं, घर के काम होते हैं, उन पर ज़्यादा खुश रहता है, वो करता रहता है। अच्छा आदमी जो होता है। कई ऐसे लोग होते हैं बेवकूफ़, वो शादी के बाद भी बेवकूफ़ ही रहते हैं। वो सोचते ही नहीं कि हमारी शादी हो गई है, हमारी बीवी है ना, हमारे बच्चे, इनको कौन देखेगा। तो वैसे ही वो लगे रहते हैं हुटिंग, वो ऐसे ही वो सैरों में लगे रहते हैं, कभी किधर भागे कभी किधर भागे। बाद में बीवी और बच्चे वो परेशान होते रहते हैं कि मतलब बहुत बंदा अपने लड़कपन में सारा कुछ करता है, लेकिन जब बंदे की शादी हो जाती है वो चीज़ें फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं लाइफ में से। हाँ, फिर अपने आप को बाउंड करना पड़ता है। हाँ, अच्छी फैमिली का जो बंदा है, लड़का है, वो इसी बातों से पहचाना जाता है अच्छे ख़ानदान को, कि जब उसकी शादी हो जाती है फिर वो अच्छे तरीके से अपनी घरेलू लाइफ में इज्जत समझता, अपनी खुश रहता है उसमें। ये लोग अच्छे होते हैं जो समझदार होते हैं, मतलब ख़ानदानी लोग होते हैं जिनकी अच्छी परवरिश हुई होती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है, वो चीज़ें ये अपनाते हैं। तो कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग होते हैं कि वो शादी के बाद भी ऐसे ही करते हैं हम, कि जैसे अब भी ये लड़कपन में लगा फिरता है। तो उनकी वो घरेलू ज़िंदगी इतनी मज़ेदार नहीं होती। फिर जो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, उस हिसाब से अपनी वो लाइफ में हो जाए मगन, तो उसकी ज़्यादा इज्जत होती है, उसको अच्छा सारे समझते हैं। जैसा वक्त हो, कहते हैं कि जैसा देश वैसा देश, ऐसा ही होना चाहिए। जैसा आदमी का सिस्टम हो, अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का, वो आदमी को उसी में रहना चाहिए। इज्जत है वालिदैन की और उसको याद रखना चाहिए। फिर उसी हिसाब से वो अपनी अपनी रिश्तेदारी बरादरी में, अपने मोहल्ले में इज्जत से रहे हमेशा। और फिर वो जब उसके बच्चे खेलने लगे अपने मोहल्ले में, तो वो उनको भी ये ट्रेनिंग दे कि देखें हमने बेटा, ये हमारे वालिदैन ने भी अच्छा वक्त गुजारा, लोग इज्जत करते हैं, हमने भी बहुत अच्छा वक्त गुजारा, लोग इज्जत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। तुमने भी ऐसी किसी से कोई हरकत नहीं करनी, सबको अच्छे तरीके से, सबको सलाम दुआ करनी है, अच्छे तरीके से मिलना है, वाजिब तरीके से, बड़ों को बड़ों का दर्जा देना है, छोटों को छोटों का दर्जा देना, वालिदैन को हमेशा वालिदैन का दर्जा देना। तो अपने मोहल्ले में शिकायत नहीं आने देनी। तो इसी चीज़ से हम थोड़ा एथिक्स के और सोसाइटी के जो तब रूल्स होते थे या जो सोसाइटी की खसूसियात थी उस वक़्त की, तो अब हम थोड़ा सा उस तरफ जाते हैं और देन हम अपनी गुफ्तगू को इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। तो अब मेरा आपसे सवाल इस बारे में है कि आजकल के दौर में और जो वो दौर था, उस दौर में क्या फ़र्क है? क्या वो दौर ज़्यादा अच्छा था? किस हवाले से वो दौर अच्छा था और किस हवाले से कोई जो कमियां थी जो आजकल के दौर में पूरी हो रही हैं, लेकिन उस दौर में आप फील करते हैं कि जो चीज़ आज है वो तब होनी चाहिए थी? और क्या आप उस दौर की क्या खसूसियात हैं आपके नज़दीक जो इस दौर में होनी चाहिए? कुछ ऐसी बातें जो उस दौर में थी वो अब होनी चाहिए, और कुछ ऐसी बातें जो इस दौर में है वो तब भी होनी चाहिए थी। वो ऐसे है कि जो मसलन मैं ये अपने उस दौर में हूँ ना, तो वो मैं उस वक़्त मैं जो काम करता था अपना कारोबार, ये गवर्नमेंट कंट्रैक्टर था, मैं ठेके लेता था, गवर्नमेंट के काम करता था। और जैसे मेरी वो आमदन थी उसी हिसाब से मेरी अच्छी खैरपोशी थी, तो उस चीज़ को अच्छा समझते थे। वो कनात से और खैरपोशी से अच्छा वक्त गुजारते थे हमेशा। वो फजूल खर्चियाँ ये वो तो वो नहीं करते थे।
تو کیسا جو آپ کا مطلب پچھلا دور تھا اس دور میں لوگ کیسے اچھے لوگ تھے تب زیادہ اچھے لوگ تھے آج کل کے دور کے بنسبت؟ ہاں آج کل کے دور کی نسبت وہ لوگ پیچھے والے وہ بہت اچھے تھے. وہ ان میں بڑا عزت مطلب احترام تھا سب کی نظروں میں ایک دوسرے کی میں. ایک دوسرے کی ویلیو تھی ان کو. ہاں کہ یہ خاندانی بندہ ہے, اس کے والد وہ ہیں, اس کا خاندان کہ یہ مطلب لوگ اپنی نسل سے پہچانے جاتے جیسے تھے, فیملی سے, خاندان سے. تو اس کی وجہ کوئی ریسزم وغیرہ کوئی ایسی بات نہیں تھی, وہ اس کی وجہ وہ صرف یہ تھی کہ ہماری لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے بہت زیادہ. وہ شروع سے ہماری وہ ویسے بھی مطلب سیاسی بیک گراؤنڈ بھی رہی ایک اچھے طریقے سے. اس وقت سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ بات ہماری اچھی پہچان ہے, ہم ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی, ہم نے اپنی عزت قائم رکھنی ہے, والدین کی عزت قائم رکھنی ہے. ہاں ایک وقت میں آپ کے پاس جو آپ کی ڈسٹرکٹ وغیرہ کی ہے وہ ایم پی اے شپ بھی آپ کے پاس رہی, ایم این اے شپ بھی آپ کے پاس رہی, وہ آپ کی فیملی میں رہی, سارا وہ آپ کی ریپوٹیشن سب کچھ اندر تھا, لوگوں کے اندر وہ ایک روب تھا ایک چیز کا پورا. تو آج کل تو یہ پالیٹکس کو وہ بہت گندا سمجھا جاتا ہے, لیکن اس دور میں پالیٹکس اس وقت ساری تھی سیاست تو, لیکن نا وہ سیاست بالکل ٹھیک تھی, صاف سیاست تھی بالکل. جیالہ پن کہتے ہیں اس کو, جیالے لوگ ہیں یہ ایسے بے لوس کام کرتے ہیں لوگوں کے, کوئی کرپشن نہیں تھی, کوئی لوٹ مار نہیں تھی. اور کبھی ہم نے وہ نہیں کیا کہ آج کل ہم پر وہ ایم پی اے دور ہے, چلو جی ہم یہ کر دیں وہ کر دیں, ایسے کسی سے فضول میں زیادتی کریں. تو آج کل تو جو تھوڑا سا بن جاتا ہے وہ اس کے وہ چھوٹے ہوتے ہیں جو ملازم وغیرہ, ان کے بھی ویسے وہ چیت کنڈے تو وہی وہ ہوچے کام کرتے ہیں, تو وہی بس ایسے معاش بنے رہتے ہیں. وہ کیا اپنے مس یوز کرتے ہیں اپنی پار کا, تب یہ وہ چیز ایسے نہیں. اپنے اختیار کا نجائز استعمال کرتے ہیں. ہم نے یہ جو فل ایم پی شپ تھی تو ہم نے کبھی اختیار رکھتا جو نا نجائز استعمال نہیں کیا. یہ بھی ایک بڑی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ آج کل کے دور میں پالیٹکس کو بہت ایک غلط چیز سمجھا جاتا ہے کہ پالیٹیشین جو بھی ہے وہ 90% یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں اور یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. لیکن تب کے جو پالیٹیشینز بھی تھے ان کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ حب تھا آپس میں ایک دوسرے کے لیے, وہ لوگوں کے کام آتے تھے, ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, اب صرف اپنا فائدہ نہیں کرتے تھے. وہ ایسے ہی تھے اس وقت ایم پی اے جو لوگ ایسے جیسے سماجی کارکن ہوتے, سماج کا کام کرتے, سماجی کارکن بن کے رہتے. آج کل تو ہے وہ ایسے بن جاتے ہیں, وہ ایم پی اے بن گیا تو اس میں فرونیت آ جاتی ہے. تو کیا آپ کو اس چیز کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, جیسے یہ ٹپیکل اس کے اندر سے پوائنٹ نکلا ہے مورل ویلیوز کا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں جو لوگوں کے اقدار تھے, جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی عزت لحاظ کرتے تھے سارا کچھ, کیا وہ آج کل کے دور میں بھی ہے یا وہ چیز ڈکلائن ہو چکی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے وہ چیز؟ جتنا لوگ اس دور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, وہ اس دور میں بھی کیا چیز آپ کو نظر آتی؟ نہیں, اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے, کیونکہ کنات والا جو زمانہ ہے نا, کنات سے زندگی بسر کرنا, تو وہ ختم ہو گیا. پیسے کی ریس شروع ہو گئی ہے, ایک دوسرے کی ضد سے پیسہ لوگ کما رہے ہیں جائز نجائز طریقے سے. تو ہم نے اللہ کا شکر ساری عمر جائز پیسہ کمایا, نجائز نہیں. وہ جائز کمائی کی ہے اور بالکل حق حلال کی اپنی, وہ کام کر کے اپنے بچوں کو جائز کھانا پینا دیا. تو وہی اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو اچھا جو جائز طریقے سے اچھا رزق حلال کھاتے ہیں وہ بچے بڑے ہو کے کامیاب ہوتے ہیں, وہ اچھے بچے نکلتے ہیں, وہ بگڑتے نہیں. تو جنہوں نے وہ رزق حلال نہیں کھایا ہوتا, ایسے کرپشن کی پیداوار ہوتے ہیں, کرپشن کر کر کے وہ ایسے لوٹ مار کر کے ایسے پھر وہ کیا کرتے ہیں, ان کے بچے وہ نشوں پہ لگ جاتے ہیں. مطلب بیسیکلی آپ سوسائٹی کو آپ دو رنگ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یا لوگ برے ہوتے ہیں یا لوگ اچھے ہوتے ہیں. اچھی تربیت کا نتیجہ اچھا اور بری کا برا. بس اس وقت کنات ہوتی تھی کہ میرا یہ کاروبار, میری اتنی انکم ہے, میں کنات میں اسی میں میاں روی کنات سے زندگی پاس کرنے کے لوگ آتی تھے. سفید پوشی برقرار رکھنی, اپنی عزت برقرار رکھنی, اچھا کھانا, اچھا پینا, اچھے کپڑے پہن کے رکھنا, صاف ستھرے, یہ بہت اچھا تھا.
یہ سارا کچھ ہونے میں میں کہتا تھا شکر اللہ کا، ہر چیز صحیح ہے۔ آج تو جتنا مرضی کسی کے پاس آ جائے نا، وہ اس کی لالچ نہیں پوری ہوتی، وہ کہتا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنی زندگی کو کوئی ایسا واقعہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی قربانی دی ہو، کو اپنے نیبرز کے لیے کوئی ایسی قربانی دی ہو، کسی کی بھی ہو، آپ کے کوئی ذہن میں ہو کوئی ایسا واقعہ؟ قربانی کا یہ بات ہے کہ مثلاً ادھر ہمارے وہ ایک تنظیم بنی ہوئی تھی بلڈ والی، تو وہاں ایک ہمارے رشتے دار تھے، ان کا ادھر آپریشن ہونا تھا، وہ آ گئے میرے گھر کہ ہمارا آپریشن ہونا، میں وہ خون چاہیے، تو کسی طریقے سے ہمیں خون وہ لے دیں ادھر وہ۔ تو آج کل تو لوگ بالکل نہیں ایسا ہونا، بڑی ویلیو کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو وہ ادھر تھا، میں تو ہماری نوجوانوں کی تنظیم بنی ہوئی تھی، ادھر میں گیا، میں نے کہا یہ دیکھیں یہ چلائیے، یہ چاہیے، وہ اس نمبر کا بلڈ چاہیے، دے دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کریں گے، دیکھ تلاش کرتے ہیں، جب مل جاتا وہ کال کر لیں گے، آ جائیں گے لے کے ادھر آپ کے گھر، تو آپ کر لیں۔ تو اس وقت آپ یہ آج خون لے رہے ہیں اپنے رشتہ دار کے لیے، کل آپ کو اپنا خون دینا بھی پڑے گا، تو وہ ادھر آپ اپنا نام لکھوا دیں، مکمل طور پہ ایڈریس لکھوا دیں۔ تو وہ آج سے مثلاً میں نے 40 سال پہلے اپنا تنظیم میں نام لکھوایا تھا بلڈ دینے کے لیے، کہ جو کہ میرے نزدیک سے ادھر یہ اسپتال بنا ہوا ڈاکٹر نعیم صاحب MBBS، تو وہ ادھر گئے، ان کے ادھر آپریشن ہونا تھا کسی ایک کا، وہ ان کے پاس ڈسپینسر تھا، اس کا وہ چاچی تھی، اس کا آپریشن ہونا تھا، تو وہ ادھر گئے تنظیم میں لینے، بلڈ لینے گئے۔ انہوں نے کہا یہ گروپ ہے جو او نیگیٹو ہے، یہ تو وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں ادھر، میرا نام بتایا انہوں نے، تو وہ ادھر وہ میرے پاس آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر گئے تھے تنظیم میں، تو انہوں نے ہمیں بھیجا کہ آپ کے وہ پڑوسی ہیں، میرا نام بتایا، تو میں نے دس رہے ہیں آپ کے پڑوسی نے نام لکھوایا ہوا ادھر خون دینے کے لیے عطیہ۔ تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ خدا کی راہ میں دیا جاتا ہے، وہ قربانی ہے، کسی کی جان بچ جائے وہ قربانی ہے، اپنا خون دے کے کسی کی جان بچا لینا بہت اچھا عمل ہے، بہت بڑا عمل۔ تو وہ میں نے کیا، جیسے ایک یہ جملہ بنا ہوا ہے جان مال قربان کرنا، تو یہ تو ایک جانی قربانی بندے کے طرف سے ہوگی کہ اپنے کسی کے لیے سیکریفائس کرنا۔ ایسے ہی اس دور میں لوگ اپنی مالی بھی یہ کرتے تھے کہ اپنی کوئی پیسوں کی بہت زیادہ بے لوس کسی کی مدد کرنا، یا کو اپنی زمین جائیداد میں سے کسی کو ایسے کر دینا، یہ چیزیں بھی تھی تب۔ کیونکہ آج کل دیکھا جائے تو پراپرٹی کا بہت زیادہ جو ہے آپ سمجھ لیں ایک ٹائکون قسم کی یہ ایک چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ کیا تب اس دور میں آپ نے کوئی ایسی بھی سیکریفائسز وغیرہ اپنے ریلیٹیوز کے لیے کی ہیں؟ ہاں ادھر اس وقت ہمارے گاؤں میں نا تھی، وہ ہمارا رشتے میں چاچا لگتے تھے، ان کی دوسری بیوی تھی، انہوں نے شادی کر لی، پھر وہ پہلی بیوی کا اور دوسری بیوی کا ہر وقت رہنا جھگڑا، دوسری ہے جو اس نے آ جانا روتے ہوئے بال صاحب پہ بیٹھ جانا کہ بھائی جی یہ دیکھیں ہمارا یہ میں رہائش کی جگہ نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کدھر جاؤں، شادی کر لی۔ مطلب اتنا دور کا رشتہ ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کتنی قدر اور عزت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، بات سنتے تھے۔ تو اس وقت وہ والد صاحب نے کہا کہ جاؤ، یہ جو ہمارے گاؤں کے ساتھ زمین شروع ہوتی تھی، تو اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ادھر اپنے مکان کے لیے نا یہ 10 مرلے جگہ لے لو ہماری، اس میں اپنی رہائش بنا لو، ادھر رہا کرو۔ تو وہ میرے حصے کی تھی جگہ، وہ میری جو بھائیوں میں ہمیں تقسیم کرنا تھا نا، وہ میرے حصے میں آتی تھی جگہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ رشتہ دار ہیں، ان کو ضرورت ہے، بڑی پریشان ہے، ٹھیک ہے ادھر رہائش بنا لو۔ اس قسم کی بھی تب لوگ قربانیاں اپنے لیے کر دیتے تھے۔ وہ میں نے آج کل تو لوگ سگے بھائیوں کے لیے ایسی کوئی مطلب وہ میں نے دی ہے اپنی جگہ تک، وہ 10 مرلے ان کو دیے کہ ٹھیک ہے اپنے دل بنا دے اپنا، صرف خدا کی مطلب کہ نیکی کا عمل کیا ہے خدا کی رضا کے لیے، تو وہ
مطلب اس کو کہا کہ چلو ساری زندگی ان کا رہائش بن جائے گی، تو نیکی کر کے ہمیں نا وہ ایسی قربانی دی کہ ہمیں بڑی فخر ہوتا تھا۔ تو اب ساری گفتگو کے لاسٹ میں کوئی ایسی ایک بات آپ کی زندگی کا نچوڑ کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ اگر اس بات پہ عمل کر لے ساری عمر کے لیے تو وہ کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتا، کچھ ایسی سجیشن آپ لاسٹ پہ دینا چاہیں؟ وہ سب سے بہتر تو یہ بات ہے کہ ہمیشہ زندگی میں والدین کے بعد آدمی کاروباری بن جاتا ہے، اس پہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ بس ہمیشہ آدمی جو ہے اللہ کا نیک بندہ بن کے رہے، نماز پڑھے، اچھے کام کرے اور اپنی انکم کے مطابق اپنے اخراجات کرے، قناعت سے وقت پاس کرے، سفید پوشی میں رہے، عزت سے رہے معاشرے میں، اور قناعت سے اپنا وقت چلائے، پاس کرے۔ جیسے آپ آج کل کے لوگوں کو آپ یہ مثال ایک دے رہے ہاں، ہیں کہ جتنے میں آپ ہیں آپ اتنے میں رہو، ہاں، قناعت سے اپنے سے آپ لوگوں کو آپ کمپیئر نہ کرو، آپ اوپر نہ دیکھو، اوپر نہ دیکھو، شرط نہ کرو کہ یہ اس کے پاس اتنے ہیں چلو میں حسد نہ آپ خود ایسا، ہاں، حسد نہیں کرنی کسی کی، حسد نہیں کرنی کسی کی، اپنا کام نیک نیتی سے کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، تو رزق حلال ہے وہ حلال طریقے سے خرچ کرنا ہے، قناعت سے وقت پاس کرنا ہے، اپنی سفید پوشی میں رہنا عزت سے، تو وہ اس آدمی کو کہ ساری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جو پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، جو لالچ میں لگے ہوئے ہیں، وہ کتنا بھی کما لیں ان کی لالچ نہیں پوری ہوتی۔ جب لالچ چھوڑ دیں، اپنی آئیں رزق حلال کمائیں اور اپنی قناعت میں اپنا وقت پاس کریں، قناعت سے، اور مطمئن ہو جائیں اس پہ، یہ مجھے اللہ اتنا دے رہا ہے، شکر الحمدللہ، بس آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، آپ کے کام سارے ہوتے رہیں گے، آپ کا باعزت طریقے سے ٹائم گزرے گا، اور ہر آدمی کو اچھی نظر سے دیکھ رہے گا آپ کو، یہ خاندانی لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ایسی غلط حرکت نہیں کی، عزت سے وقت پاس کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم ساری خاندان کا لب و لباب ہوتا تھا، جو رشتہ داریاں ہوتی تھیں، رشتہ کرتے تھے، جب یہ کہتے کس خاندان کا بچہ ہے، اس کا ہے، کس باپ کا بیٹا، اس کا باپ، کہ بندے کو ایسے رشتہ رہنا ہو جاتا چاہیے، تھا۔ ایسے رہنا چاہیے کہ وہ اپنی پورے خاندان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ہاں بالکل، بندے کو اپنی ایسی شخصیت بنا کے رکھنی رکھنی چاہیے چاہیے۔ اور وہ کبھی انشاءاللہ جون صاحب وہ ہاں۔ اپنی زندگی میں ناکامیاب نہیں ہوگا۔ تو وہ خود ہی ایسے ہے نا کہ جو آدمی اس کے ذہن میں ہے میں وقت میرا میں نے رزق حلال کمانا ہے، اس کو اللہ واقعی بہت زیادہ دیتا ہے رزق حلال، جو رزق حلال کی امید کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں رزق حلال، یا اللہ ہمیں کافی رزق حلال دے، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مانگو، مجھ میں دینے والا ہوں، تو رزق حلال کمائیں، اپنے بچوں کو رزق حلال دیں، قناعت سے وقت پاس کریں، تو آپ کو ساری زندگی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ لالچ کی دوڑ ہے وہ چھوڑ دے، جو آدمی لالچ میں رہتا ہے اس کی ساری زندگی اس کا پورا ہی ہوتا وہ، لیکن قناعت سے وقت پاس کرنے والا، اس کو جب بھی اس اللہ دے رہا اس کو اس وقت دے رہا ہوتا ہے، جب بھی ایک بچہ ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں بچے اس کے، اللہ اس کو دے رہا ہے، ویسے قناعت سے وقت اس کا پاس ہو رہا ہے سارا، بس وہ اسی میں بڑا خوش ہے، وہ تو وہ خوش ہے بڑا، تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ لالچ کے پیچھے نہیں لگنا، رزق جو ہے نا وہ نجائز قسم کا رزق جو کما کے وہ بچوں اپنے بچوں کو نہیں کھلانا چاہیے۔ بالکل جی، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہماری رہی اور ہم نے بہت زیادہ کوئی ایسی باتیں بھی سیکھی جو مجھے بھی آج تک نہیں تھا پتا، بینگ اے سن مجھے بھی کچھ ایسی باتیں تھیں جو آج اس گفتگو کے تھرو وہ ہمیں پتہ چلی، اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ یہ انٹرویو ہمارا بہت اچھا گیا ہوگا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے انٹرویو کو کنکلوڈ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے لاسٹ پہ ایک چیز یہ بھی سیکھی ہے، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، تو یہی جو میرے فادر ہیں انہوں نے اپنا موٹیو دیا ہے لائف کا کہ آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں سے حسد نہیں کرنی چاہیے، اور جو آپ کے پاس ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے، اور نو ڈاؤٹ یہ زندگی کی بہت بڑا ایک سچ ہے اور اس چیز پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ہم اسی کے ساتھ اپنا انٹرویو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔